أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو. نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ باقی تھی، کہ نبوت کے عمارت میں فقط ایک اینٹ باقی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو. محترم و مکرم اساتذہ اکرام، حاضرین مجلس اور میرے ہم مدرسہ ساتھیوں، آج کی اس پروقار تقریب میں انتہائی اعلیٰ و بالا موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء، رہبری اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے 1,24,000 نفوس قدسیہ سے گزارتے ہوئے یہ سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، اور فخر موجودات، آقا دو جہاں، سید الانبیاء، ہادی فرحد، امام الرسل، ختم الرسل، آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کے اختتام کو ختم نبوت کہتے ہیں، اور پھر اس کی دل سے تصدیق عقیدہ ختم نبوت بن جاتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبوت اور رسالت سے نوازا، بالکل اسی طرح ختم نبوت اور ختم رسالت سے بھی سرفراز فرمایا. آپ نبی بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، آپ رسول بھی ہے اور خاتم المرسلین بھی ہے. تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل و تخصیص کے آخری نبی ہے. سامعین مکرم، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، نبوت وہاں بھی ہوتی ہے کسبی نہیں ہوتی. بالفاظ دیگر نبوت سلیکشن کے ذریعے ملتی ہے، پرفیکشن اور نو سائیڈیفیکیشن کے ذریعے نہیں ملتی. اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے، اپنی نمائندگی کے لیے کس کو نبی بنانا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نبوت ختم ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت ختم کیوں ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء آئے لیکن ان پر نبوت ختم نہیں ہوئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کیوں ہوئی؟ حضرت آدم آ کر چلے گئے، نبوت ختم نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ آ کر چلے گئے، نبوت ختم نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ آ کر چلے گئے، نبوت ختم نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم آ کر چلے گئے، نبوت ختم نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ختم نبوت، ختم رسالت کا اعلان کر دیا گیا. ایسا کیوں؟ اس کا بہت ہی پیارا جواب حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب عقیدۃ الطحاوی کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اندر جو صفات ہے وہ تمام کے تمام صفات ایک نبی کے اندر ہوتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفات موجود ہے جو 1,24,000 انبیاء کے اندر موجود تھی. تو بتاؤ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟
اور اللہ تبارک و تعالی نے صرف ختم نبوت اور ختم رسالت کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین و شریعت کی بھی تکمیل فرما دی۔ عقیدہ ختم نبوت امت کی بقا کا ضامن ہے۔ علامہ اقبال یہ حقیقت بڑے باشگاف الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دین و شریعت کی بقا کتاب و سنت سے ہے۔ دین و شریعت کا وجود اور استمرار مربوط ہے کتاب و سنت سے، لیکن امت کی بقا عقیدہ ختم نبوت سے ہے۔ مکرمی سامعین، ویسے تو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مختلف ساردوں کے نام موجود ہے، لیکن مرزا قادیان جو قادیان کا تھا اس کا تو معاملہ ہی کچھ الگ تھا۔ وہ جاتے جاتے اپنے معتقدین کو یہ مشن سونپ گیا کہ میں جا رہا ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے الجھا، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو بھڑکا کر ان سے ان کے ایمان کی اہم چیز عقیدہ ختم نبوت کو چھین لینا پھر کیا تھا؟ بس اسی سازش کے تحت، اسی تحریک کے تحت پچھلے چند برسوں سے عقیدہ ختم نبوت پر توہین رسالت کے طوفان برپا کیے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخیاں کی جا رہی ہے، آپ کے منصب و تنقید پر تنقید کی جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتاً فوقتاً کارٹون اور خاکی بنا کر امت مسلمہ کے غیرت و حمیت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، امت مسلمہ کو آج ضرورت ہے کہ وہ خود اپنے اس عقیدے کی حفاظت پر اتر آئے، اور جی ہاں ناظرین، آج ہمیں خود عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہوگا۔ آج ہم کو سمیہ سا ایمان، سمیہ سا عقیدہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ سمیہ سا ایمان ہر مسلمان میں ہے، لیکن میرے بھائیوں آج اس کو ظاہر کرنا ہوگا۔ سمیہ کا قصہ سناتا چلوں۔ حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل خنجر لے کر کھڑا ہے، سمیہ کے سینے پر پتھر ہے، اور حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں دو اونٹوں سے باندھ کر کھینچے جا رہے ہیں، اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ بتا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سمیہ کہنے لگی ارے او ابو جہل، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے، تجھے تیری طاقت پہ ناز ہوگا، مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ ناز ہے۔ ارے او ابو جہل، تجھے تیری سرداری پہ ناز ہوگا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پہ ناز ہے۔ اور پھر ابو جہل نے یہ ہونے کے بعد خنجر مارا۔ حضرت سمیہ چیخے لگا کر کہنے لگی اے لوگو گواہ رہنا، میں دو ٹکڑے ہو کر چیری جا رہی ہوں، لیکن میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، میرا خدا بھی ایک ہے اور میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب لوگوں کو یہ دعویٰ کرنا ہوگا کہ ہم حق بات کا ہر وقت یوں اظہار کریں گے، ہم حق بات کا ہر وقت یوں اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، جب تک کہ دہن میں ہے زباں سینے میں دل ہے، جب تک کہ دہن میں ہے زباں سینے میں دل ہے، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ محترم بھائیوں، آج ہم سب لوگوں کو حق پر ڈٹے رہنا ہوگا اور باطل کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور آج ہم سب لوگوں کی یہ گونج ہوگی کہ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ مکرمی سامعین، آج ماتم پرستی کے اس دور میں ہمارا عقیدہ ختم نبوت پیوند زمین ہوتا جا رہا ہے۔ آج ماتم پرستی کے اس دور میں ہمارا یہ ختم نبوت دھیرے دھیرے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج ہم کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تو طائف میں پتھر کھا کر نہیں ہوئی ہوگی جتنی آج ہمارے یہ حالات دیکھ کر ہو رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں،
آج کبھی کسی گستاخ رسول کا نام سامنے آتا ہے تو ہمارا یہ ماڈرن نوجوان اس کا دفاع ایک معمولی سے اسٹیٹس کے ذریعے کرتا ہے. ارے وہاں 700 حفاظ شہید ہو گئے, 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے, لیکن آج کا ہمارا یہ نوجوان اس کا دفاع, گستاخ رسول کا دفاع ایک معمولی سی پوسٹ اور ایک ٹویٹ کے ذریعے کرتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے. نہیں, یہ میرے بھائیوں, گنبد خضرا سے آنے والی صداؤں کو دل کے کانوں سے سن لو, اس سے پہلے کہ رب محمد خود انتقام پر اتر آئے, اللہ تبارک و تعالی کا غیرت و غصہ جلال میں آ جائے, اس سے پہلے کہ یہ سب ہو جائے ہم سب کو اس ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہوگی, ہم کو ہمارے اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا. آج بے حسی کی کپا تار تار کر دو, آج یہ جو ہم نفس کی غلامی کی زنجیریں ہم پر عائد ہے اس کو توڑ دو اور ناموس رسالت کے پاسبان ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناموس رسالت کا پاسبان بنائے اور ہم سب کو ختم نبوت کے لیے محافظ ختم نبوت بنائے. آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ بہت سو گئے اب ہمیں جاگنا ہوگا, کہ بہت سو گئے اب ہمیں جاگنا ہوگا, رسول مصطفیٰ کی کیا شان ہے ان لوگوں کو بتانا ہوگا. اور مسلمانوں میدان میں اترو, اور مسلمانوں میدان میں اترو, یہ سوشل میڈیا سے کچھ نہیں ہونے والا, اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کرنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.